قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رحمت والے نبی اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے پروگرام نور قرآن میں قرآن پاک کی آیتوں کا ترجمہ، تفسیر اور اس کی تلاوت سنتے ہیں اور اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو، اور وہ جنہیں کتاب ملی ہے ضرور جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کے کوتکوں سے بے خبر نہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے، تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لو، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ تفسیر۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، بے شک ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو انہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اسی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ البتہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کی خواہش یہ تھی کہ خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ بیت المقدس کو قبلہ بنایا جانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا، بلکہ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے علاوہ کثیر انبیاء کرام علیہم السلام کا قبلہ تھا، اور ایک وجہ یہ تھی کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی وجہ سے یہود فخر و غرور میں مبتلا ہو گئے، اور یوں کہنے لگے کہ مسلمان ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں لیکن نماز ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک دن نماز کی حالت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امید پر بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم ہے۔ اس پر نماز کے دوران یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو رضائے الہی قرار دیتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے حسین انداز کو قرآن میں بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور خوشی کے مطابق خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ہی میں خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے۔ مسلمانوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرف رخ کیا، اور ظہر کی 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف ہوئیں اور 2 رکعتیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا کی گئیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو پورا فرماتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے قبلہ تبدیل فرمایا،
اور اس آیت میں یوں نہیں فرمایا کہ ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں میری رضا ہے، بلکہ یوں ارشاد فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو گویا کہ ارشاد فرمایا اے حبیب، ہر کوئی میری رضا کا طلبگار ہے اور میں دونوں جہاں میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بلا شبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہیں، اور بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں کرتے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تابع فرمان تھے، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اقدس یہ چاہتا تھا کہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی مبارک کے لیے اپنا وہ حکم منسوخ فرما دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے تھے قیامت تک کے لیے وہی قبلہ مقرر فرما دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی ہے۔ ان میں سے جس کا انکار ہوگا وہ قرآن عظیم کا انکار ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کو دیکھتی ہوں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث روز محشر میں ہے رب عز وجل اولین و آخرین کو جمع کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمائے گا یہ سب میری رضا چاہتے ہیں، اور اے محبوب میں تمہاری رضا چاہتا ہوں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ نیز جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے لیے تا قیامت کعبے کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے آپ کی امت پر 50 نمازوں کو کم کر کے 5 فرض کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے بدر و حنین میں فرشتے اترے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے معراج کی سیر کرائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے امتیوں کے گناہ معاف ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے لیے امتیوں کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، پل صراط سے سلامتی سے گزریں گے اور جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، اور فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لو، یعنی اے مسلمانوں تم زمین کے جس حصے میں بھی ہو اور وہاں نماز پڑھنے لگو تو اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف کر لو۔ اس آیت میں مسلمانوں کو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اس لیے یہاں نماز میں استقبال قبلہ سے متعلق چند مسائل ذکر کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، نماز میں کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا شرط ہے۔ 2، جو شخص عین کعبہ کی سمت خاص معلوم کر سکتا ہے، اگرچہ کعبہ آڑ میں ہو جیسے مکہ معظمہ کے مکانوں میں، جبکہ مثلاً چھت پر چڑھ کر کعبہ کو دیکھ سکتے ہیں، تو عین کعبہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے، جہت کی طرف منہ کرنا کافی نہیں۔ اور جو شخص عین کعبہ کی سمت خاص معلوم نہیں کر سکتا، اگرچہ وہ خاص مکہ معظمہ میں ہو، اس کے لیے کعبہ کی جہت کی طرف منہ کرنا کافی ہے۔ نمبر 3، کعبے کی جہت کی طرف منہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ منہ کی سطح کا کوئی جز کعبے کی سمت میں واقع ہو۔ 4، اگر کسی شخص کو کسی جگہ قبلے کی شناخت نہ ہو، نہ کوئی ایسا مسلمان ہو جو بتائے، نہ وہاں مسجدیں محرابیں ہیں، نہ چاند سورج ستارے نکلے ہوں، یا نکلے تو ہوں مگر اس کو اتنا علم نہیں کہ ان سے قبلے کی سمت معلوم کر سکے، تو ایسے کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سوچے اور جدھر
قبلہ ہونا دل پر جمے ادھر ہی منہ کرے، اس کے حق میں وہی قبلہ ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے بہار شریعت کے تیسرے حصے کا مطالعہ کیجیے۔ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی ان کے رب کے طرف سے حق ہے۔ یعنی قبلے کی اس تبدیلی کے بارے میں اہل کتاب جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، کیوں کہ ان کی کتابوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے سلسلے میں یہ بھی مذکور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس سے کعبہ کی طرف پھیریں گے، اور ان کے انبیاء علیہم السلام نے بشارتوں کے ساتھ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس اور کعبہ دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی برکت نصیب فرمائے، نور قرآن سے اللہ ہم سب کو منور و مجلی فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے کچھ مدنی پھول سماعت کیجیے۔ نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی پوری آیت ہے، مگر کسی صورت کا جز نہیں، بلکہ صورتوں میں فاصلہ کرنے کے لیے اتاری گئی ہے، اس لیے نماز میں اس کو آہستہ ہی پڑھتے ہیں۔ ہاں، جو حافظ تراویح میں پورا قرآن پاک ختم کرے وہ ضرور کسی نہ کسی صورت کے ساتھ ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے پڑھے۔ 2، سورہ توبہ کے علاوہ باقی ہر صورت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیجیے۔ اگر سورہ توبہ سے ہی تلاوت شروع کریں، تلاوت کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجیے۔ 3، شامی میں ہے، حقہ پیتے وقت اور بدبودار چیزیں کچی پیاز اور لہسن وغیرہ کھاتے وقت بسم اللہ نہ پڑھنا بہتر ہے۔ 4، استنجا خانے میں پہنچ کر بسم اللہ پڑھنا منع ہے۔ 5، نمازی نماز میں جب کوئی سورت پڑھے تو پہلے آہستہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب ہے۔ 6، جو صاحب شان کام بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے اس میں برکت نہ ہوگی۔ نمبر 7، جب مردے کو قبر میں اتارا جائے تو اتارنے والے یہ پڑھتے جائیں بسم اللہ وعلی ملتی رسول اللہ۔ نمبر 8، جمعہ، عیدین، نکاح وغیرہ کا خطبہ الحمدللہ سے شروع کیا جائے، یعنی شروع میں بسم اللہ آہستہ پڑھی جائے، پھر جب قرآن پاک کی آیت آئے تب خطیب بلند آواز سے بسم اللہ پڑھے۔ 9، جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا یعنی اللہ کا نام لینا واجب ہے، کہ اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیا یعنی اللہ پاک کا نام ذکر نہ کیا تو جانور مردار ہوگا، اگر بھولے سے چھوٹ گئی تو جانور حلال ہے۔ 10، ذبح اضطراری، مثلا شکاری تیر یا بھالا وغیرہ دھاردار چیز سے شکار کرے اور یہ چیزیں پھینکتے وقت بسم اللہ پڑھ لے تو اگر جانور اس کے پاس پہنچتے پہنچتے مر بھی گیا تب بھی حلال ہے۔ یوں ہی اگر پالتو جانور قبضے سے نکل گیا، مثلا گائے کنویں میں گر گئی یا اونٹ بھاگ گیا، تو بسم اللہ کہہ کر تیر یا بھالا یا تلوار مار دی گئی تو جانور حلال ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر ڈنڈا یا پتھر مارنے یا بندوق سے گولی یا چھرا چلانے سے وحشی جانور یا پرندہ مر گیا تو حرام ہے، کیونکہ یہ خون بہنے کے سبب نہیں بلکہ چوٹ سے مرا ہے۔ ہاں، اگر زخمی حالت میں ہاتھ آ گیا تو ذبح شرعی سے حلال ہو جائے گا۔ جو وحشی جانور یا پرندہ قبضے میں ہے اس کے حلال ہونے کے لیے ذبح اختیاری ضروری ہے، یعنی اللہ پاک کا نام لے کر اس کو قاعدے کے مطابق ذبح کرنا ہوگا۔ نمبر 11، حضرت سیدنا شیخ ابو العباس احمد بن علی بونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو بلا ناغہ 7 دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھے، انشاءاللہ اس کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اب وہ حاجت خواہ کسی بھلائی کے پانے کی ہو یا برائی دور ہونے کی یا کاروبار چلنے کی۔ 12، جو کہ سوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ لے، انشاءاللہ عز و جل اس رات شیطان، چوری، اچانک موت اور ہر طرح کی آفت و بلا سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بسم اللہ شریف کی برکت لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بظاہر آپ دیکھیں چند سیکنڈ لگتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں، لیکن اتنی برکتیں ہیں، تو ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے آپ اپنے کاموں کے اندر بسم اللہ شریف کو شامل کریں تو اس کی برکتیں آپ کو دیکھنا نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے،
یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی و کاظم اور رضا کے واسطے، بہار معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گنجلے دے باصفا کے واسطے، بہار شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعد، بل حسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندائے رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر ابی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ، دے حیات دی محیی جاں فضا کے واسطے، طور عرفان و علو حمد و حسن و بہا، دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہار ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بیکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو زیادے روح ایمان کو جمال، شہزیہ مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشق
انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، یا خدا عطار کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان آیا کا دے چھے عین عز علم و عمل، عفو عرفان عافیت اس بے نوا کے واسطے، قرآن 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 کی روشنی